ہر صحابی نبی جنتی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، چند دنوں سے ایک تشویشناک صورتحال چل رہی ہے کہ بعض لوگ صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط باتیں، صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے مضامین گردش کر رہے ہیں۔ اس تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھ کر ہندوستان اور بیرون ہند مختلف علماء کرام کی جماعتوں اور تنظیموں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں، جو صحیح عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا چاہیے اسے لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے، صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ اسی سلسلے میں میل وشارم کے علماء کرام کی ایک جماعت نے مختلف علماء کرام کو مختلف عناوین پر گفتگو کرنے کا حکم دیا، مشورہ دیا، اشارہ دیا۔ اس میں سے بندے کو بھی اس بات کا حکم ملا کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس پر کچھ عرض کروں۔ تو مقدمے کے طور پر مختصراً سب سے پہلی بات یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فریضہ تبلیغ بدرجہ اتم انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے، اپنے پیغمبر کے شرف صحبت کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے علوم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو امت کے بہترین اور امت کے افضل افراد کہلاتے ہیں، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان پر، صحابہ کرام پر اور ہم پر۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہوئی شریعت اور احکام کو پہنچانے میں جو کوششیں کی ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ ایک طرف صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف حاصل تھا، تو دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے جو کچھ سیکھا ہے اسے امت تک پہنچانے کے نتیجے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا اجر و ثواب ان کا مقدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا۔ یعنی جو انسان دوسروں کو ہدایت کی دعوت دے تو اس دعوت دینے والے کو ہدایت اختیار کرنے والوں کا بھی اجر ملتا ہے، اس دعوت کے نتیجے میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر اور ثواب اس داعی کو ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام کو ساری امت کی طرف سے اجر و ثواب جاری ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کے بعض ارشادات آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یعنی مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور
بعد میں آنے والے لوگوں میں جتنے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام سابق اور مقدم ہیں، ان کو ملنے والے اجر و ثواب کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اس سے بہتر اور کیا فضیلت کی بات ہو سکتی ہے۔ سورہ فتح کی آخر آیتیں محمد الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخرہ۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے فضیلت، فضائل اور ان کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، یعنی صحابہ اکرام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں دیکھے گا، یعنی صحابہ اکرام کو، کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات اور انجیل میں ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی یہ عمدہ مثال اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن شریف میں نہیں، تورات اور انجیل میں تک بیان کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں صحابہ اکرام کے آنے سے پہلے ہی سے ان کی فضیلت بیان فرما دی ہے۔ تو امت کو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت انبیاء کے بعد امت کی بہترین جماعت ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اوپر والی آیتوں ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ الفاظ جس میں کہا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی ترقی سے کفار اور کینہ رکھنے والے جلتے ہیں، صحابہ اکرام کی ترقی ان کو بھاتی نہیں ہے۔ یہ لیغیظ بہم الکفار کے جو الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے شدید وعید اور بہت ہی خطرناک وعید کی حد تک کے الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے جو صحابہ اکرام کے متعلق ناراضگی رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں کینہ اور بغض ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت تو کفار کی بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ترقی سے، صحابہ اکرام کی فضیلت سے کفار کو حسد اور جلن ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیتیں ہیں، آیت ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ یعنی تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کی۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو ان سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے، باخبر ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی وہ جماعت جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کی اور خرچ کی، ان کی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر ساتھ دیا جس موقع پر کوئی پرسہ حال اسلام کا نہیں تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا۔ سورہ حشر کی آیتیں ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم الی آخرہ۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں مہاجرین اور دوسری آیت میں انصار کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور تیسری آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صحابہ اکرام کے بعد آئے، جو صحابہ اکرام کے لیے استغفار کرتے ہوئے پروردگار سے اس بات کی درخواست کرنے والے ہیں کہ ان کے دلوں میں کبھی اصحاب رسول کے لیے کینہ اور بغض پیدا نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی
جو صحابہ اکرام کے ساتھ کینہ اور بغض کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا کینہ ہمارے دلوں میں نہ ہو، اے اللہ ہمیں اس سے بچائیے، تو اس سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کینہ اور بغض رکھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ صحابہ اکرام کا کینہ اور ان سے بغض میرے دل میں نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم تھا، لیکن انہوں نے ان کو برا بھلا کہا، تو وہ لوگ جو اس بات کے مامور تھے کہ اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ جماعت یعنی صحابہ اکرام کے لیے استغفار کریں، مگر وہ بجائے استغفار کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے، ان کی مذمت بیان فرما رہی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس سے متصل زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، وہ بہترین جماعت شمار کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے لوگ ہیں جس میں میری بعثت ہوئی ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد کے دور کے ہوں گے، اور ان کے بعد کے وہ لوگ جو اس دوسرے زمانے کے بعد آئیں گے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان میری بعثت ہوئی، یعنی صحابہ اکرام کی جماعت۔ تو ان سب روایتوں سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت بہترین جماعت ہے، مسلمانوں کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یأتی الناس زمانی فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ کچھ گروہ جہاد کریں گے تو کہا جائے گا کہ کیا تم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی موجود ہے؟ جواب میں کہا جائے گا کہ ہاں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتح سے ہمکنار فرمائیں گے، لوگوں کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے کچھ گروہ جہاد کریں گے تو پوچھا جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جو صحابہ اکرام کی صحبت سے فیضیاب ہوا، یعنی تابعی کوئی ہے تمہاری جماعت میں، تو تابعی کی موجودگی پر انہیں فتح مل جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ کچھ گروہ جہاد کی راہ پر نکلیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی تابعی کی صحبت حاصل کرنے والا موجود ہے، تو اس کی موجودگی کی وجہ سے فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہاں صحابہ اکرام سے ملنے والے اور صحابہ اکرام سے ملنے والوں سے ملنے والے، تو صحابہ اکرام کی فضیلت کا اثر یہاں تک ہو رہا ہے کہ ان سے ملنے والوں کی برکت سے جو ہے جنگیں جیتی جا رہی ہیں، فتح نصیب ہو رہی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فلمقام احدهم ساعة یعنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ. اصحاب رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا مت کہو، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھڑی کی صحبت تمہارے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اس سے بہتر صحابہ اکرام کی فضیلت کے لیے اور کیا دلیل چاہیے؟ تو مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جماعت اگر کوئی ہے تو بس صحابہ اکرام کی جماعت ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے واللہ لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر نوح. اللہ کی قسم صحابہ اکرام میں سے کسی کی ایک بھی غزوے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضری تم میں سے کسی کے اعمال سے بہتر ہے اگرچہ وہ عمر نوح ہی پالے. یعنی عمر نوح 950 سال کی زندگی اسے ملے، وہ زندگی بھر عمل کرتا رہے، اچھے عمل کرتا رہے، اس کے باوجود وہ صحابہ اکرام میں سے ان صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں بھی شریک ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت کی بات ہو سکتی ہے؟ ان سب روایتوں اور ان آیتوں کے باوجود بعض وہ لوگ جو ناقبت اندیش ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو لمبی کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، معوف ہو چکی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو صحابہ اکرام کے 2 چلو یا 1 چلو بھر صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جماعت میں سے کسی ایک صحابی کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی شان ہے صحابہ اکرام کی. اس کے باوجود صحابہ اکرام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں وہ محض غلط فہمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو ایسی غلط فہمیوں سے محفوظ فرمائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں تقریب اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام تمام عادل ہیں، خواہ جن کا فتنوں سے پالا پڑا یا جو ان فتنوں سے محفوظ رہے، اور اس پر امت کے معتبر لوگوں کا اجماع ہے. یعنی صحابہ اکرام کے سلسلے میں بعض لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہوئے ان واقعات کو لے کر بیان کرتے ہیں جن میں صحابہ اکرام کے مابین آپس میں کچھ رنجشیں ہو گئی تھی، کچھ باتیں پیش آ گئی تھی، اجتہادی خطائیں تھیں، ان کو لے کر لوگوں کے سامنے پھیلایا جا رہا ہے، ان کو اڑایا جا رہا ہے. لوگوں کے درمیان ان واقعات کو بیان کر کے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. تو صاف صاف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہ فتنوں سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں صحابہ اکرام کی جماعت بہت بڑی جماعت ہے. اچھا اب چلیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ ہم سارے مسلمانوں کو رکھنا چاہیے. عقائد کی کتابوں میں اور احادیث اور قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی صحابہ اکرام کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں افراط اور تفریط سے الگ ہو کر میانہ روی اور اعتدال پر مبنی موقف رکھنا چاہیے. صحابہ اکرام کی عظمت میں غلو بھی نہیں کرنا ہے کہ انہیں اللہ یا اللہ کے رسول کا مقام دے دیں، یا انہیں ان کے منصب سے ایسا بھی نہیں کرنا ہے، یا انہیں ان کے منصب سے گرا کر طعن و تشنیع اور ان کے سلسلے میں دشنام ترازی کریں، یہ بھی نہ کریں. یہ سب اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر ہے. جو بھی آدمی یہ کر رہا ہے یا تو صحابہ اکرام کو
اللہ کے رسول تک پہنچا دیا، اللہ تک پہنچا دیا، یہ بھی اہل سنت والجماعت سے ان کے عقیدے سے ہٹا ہوا آدمی ہے۔ اور جو آدمی صحابہ اکرام کا مقام اتنا گرا دیا کہ ان کو طعن و تشنیع ان کی کرنے لگا، سب و شتم کرنے لگا، سب و شتم کا نشانہ بنانے لگا، یہ بھی اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کے سلسلے میں افراط اور غلو اور تفریط اور تنقیص سے بالاتر ہو کر محبت رکھتے ہیں ان سے، صحابہ اکرام سے، اور عدل و انصاف کے ساتھ صحابہ اکرام کو ان کا صحیح مقام دیتے ہیں، ان کی شان میں نہ غلو کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی شان میں کوتاہی اور گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی جو زبانیں ہیں، ان زبانوں پر صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی تعریف ہوتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ ان کی زبانوں پر ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی محبت اہل سنت والجماعت کے دلوں میں رہتی ہے۔ جو لوگ صحابہ اکرام کے سلسلے میں خود بھی غلط فہمی کے شکار ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں یا جہالت کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار بنا رہے ہیں، ان کے سلسلے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ اہل سنہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی سے اظہار برات کرتے ہیں۔ بعض لوگ صحابہ اکرام سے برات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آگے لکھتے ہیں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحابہ سے بغض رکھنے والوں اور ان کا ذکر خیر نہ کرنے والوں سے ہم بغض رکھتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے عقیدے کی چیز ہے۔ یہ کہہ دینا کہ چھوڑو ان کا عقیدہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ کیوں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، ہم چھیڑ چھاڑ تو نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ صحابہ اکرام کے سلسلے میں بغض رکھتے ہیں، ان کا ذکر خیر نہیں کرتے ہیں، ذکر شر کرتے ہیں، ہم کو بھی ان لوگوں سے بغض ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ اور آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا ذکر جمیل ہمیشہ ہماری زبانوں پر رہتا ہے۔ صحابہ سے محبت دین و ایمان بلکہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے بغض در حقیقت سرکشی اور کفر و نفاق ہے۔ بہت بڑی بات حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ صحابہ اکرام سے کوئی آدمی بغض رکھ رہا ہے تو یہ دراصل سرکشی کر رہا ہے، دراصل کفر کو اپنا رہا ہے اور دراصل وہ نفاق کو اپنا رہا ہے۔ بظاہر تو مسلمان بنا ہوا ہے لیکن صحابہ اکرام سے بغض رکھ کے وہ نفاق کا شکار ہے۔ ابن ابی زید مالکی اپنے ایک مشہور رسالے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یوں بیان فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت سے فیض یاب ہونے والوں کا زمانہ ہے، اور ان میں سے بہترین اور افضل ترین بالترتیب خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی جماعت ہیں اجمعین۔ صحابہ اکرام کا ذکر خیر زبانوں پر رہے اور ان کے درمیان اختلاف پر بحث نہ کی جائے۔ سب سے بڑھ کر انہی کا حق ہے کہ فتنوں اور اختلاف کے واقعات میں ان کے لیے بہترین راہ نکالی جائے اور ان کے حق میں بہترین موقف اختیار کرنے کا تصور اپنایا جائے۔ یعنی صحابہ اکرام کے درمیان آپسی جو باتیں، جو تنازعات، جو مشاجرات ہوئے تھے، ان کا ایک بہترین موقف نکالنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ذمہ داری ہے اہل سنت والجماعت کی۔ اور جو لوگ اہل سنت والجماعت سے منسلک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کا بہترین موقف اور بہترین ان کی تعویل کی جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے صحابہ اکرام کا ذکر سو یعنی برا ذکر یا ان پر طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے۔ حاکم وقت پر فرض ہے کہ ایسا کرنے والوں کو سزا دے، کیونکہ یہ جرم ناقابل معافی ہے، معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ سزا دینے کے بعد اسے توبہ بھی کروانی چاہیے، اگر توبہ وہ کر لے تو بہتر ہے، ورنہ اسے دوبارہ سزا دینی چاہیے اور اسے قید میں رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اس برے کام سے اپنے آپ کو دور نہ کر لے، اس برے کام سے باز نہ آئے۔
تو اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرنے والوں کو۔ اسلاف کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہ اسلاف اور محدثین صحابہ کے باہمی مشاجرات میں سکوت اختیار کرنے اور ان کے عیوب اور نقائص سے زبانوں کو پاک رکھنے کے نظریے پر قائم ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے اللہ کی رحمت کا اظہار اور ان سے محبت ان کا عقیدہ ہے۔ یعنی اسلاف اور محدثین کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ان کے جو عیوب اور نقائص تھے انسان ہونے کے ناطے، ان نقائص کو بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو پاک رکھیں گے۔ انسان ہونے کے ناطے جو باتیں صحابہ اکرام سے پیش آئی تھیں ان کو لے کر ہم لوگوں کے درمیان اڑاتے رہیں اور لوگوں کے درمیان صحابہ اکرام کے عیوب اور نقائص کو بیان کرتے رہیں اور بیان کر کے اپنے آپ کو یوں کہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبانیں اور دل ہر طرح کی پراگندگی سے محفوظ رہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبانیں اور دل دونوں بھی ایسا نہیں ہے کہ دل میں بغض رکھے اور لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے صحابہ اکرام کے بارے میں زبان پر کچھ نہ لائے، نہیں، بلکہ دل بھی پاک رہے، زبان بھی پاک رہے۔ صحابہ اکرام سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ جو آدمی صحابہ اکرام سے محبت رکھے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان والا انسان ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے امت کا کہ کوئی بھی بعد میں آنے والے لوگوں میں کوئی بھی ولی خواہ وہ عبادت اور تقوی کے کتنے ہی بلند اور اعلیٰ اور اونچے مقام پر نہ پہنچ جائے، فضیلت کے اعتبار سے حضرات صحابہ اکرام کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور اس عقیدے کا مدار جو ہے قرآن اور حدیث ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت ہی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا جنت کا، اپنی رضامندی کا مجدہ سنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام معیار حق ہیں، حق کے معیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جس کی بھی آپ اتباع کر لو راہ حق پر پہنچ جاؤ گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، صحیح منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ اکرام امت کے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کا نزول صحابہ اکرام نے دیکھا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں لعن و طعن کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا بددینی کی بات ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی پکا نمازی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، ذکر و اذکار کا پابند ہو، بظاہر دیکھنے میں کتنا بڑا محدث لگ رہا ہو اور کتنا بڑا علامہ ہو، لیکن صحابہ کی شان میں اگر وہ گستاخی کر رہا ہے تو اسے بددین کہا جائے گا، اسے منافق کہا جائے گا، فاسق کہا جائے گا۔ بدترین قسم کا حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جماعت کو برا بھلا کہا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھنے کو کفر قرار دیا ہے۔ یہ اور بڑی وعید ہو گئی کہ جو آدمی صحابہ اکرام سے بغض رکھے، ان کے بارے میں کوئی دشمنی اور کینہ اپنے دل میں رکھے، وہ تو کافر ہے۔ اور یہ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کی ہے اس سلسلے میں، اور ایک بڑی جماعت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں کہتی ہے کہ صحابہ اکرام سے بغض رکھنا کفر ہے۔ مولانا عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی ایک تفسیر میں بیان فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَزْكِيَةُ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَتَعْدِيلُهُمْ وَالْكَفُّ عَنْ سَبِّهِمْ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بلکہ وتعديلهم والكف عن سبهم والطعن فيهم والثناء عليهم لأن الله تعالى ورسوله عدلهم وزكاهم وأثنى عليهم، یعنی آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کو عادل قرار دے ان کو، اور ان کو برا بھلا اور لعن طعن کرنے سے پرہیز کرے اور ان کی مدح سرائی میں مست و مگن ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عادل قرار دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ان کی مدح فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تھی قرآن اور حدیث اور اسلاف اور محدثین کی روایتیں۔ اب آگے چلیے کہ اہل دیوبند کا عقیدہ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اہل دیوبند کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا جب عقیدہ معلوم ہو گیا تو یہی اہل دیوبند کا، علماء دیوبند کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے من وعن اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو قبول کیا ہے۔ موجودہ وقت کے دنیا کے چوٹی کے عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ بارک اللہ فی عمرہ، آپ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے مستنبط عقیدہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں یا ویل من ابغضهم او سبهم او سب بعضهم فاین هؤلاء من الایمان بالقرآن اذ يسبون من رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو صحابہ اکرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں یا صحابہ اکرام پر دشنام درازی کرتے ہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کا قرآن پر کہاں ایمان ہے جو ان صحابہ اکرام کو بھلا بھلا کہتے ہیں جن سے قرآن کو نازل کرنے والا پروردگار راضی ہے۔ لہذا کاتب وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی پر لعن طعن کرنے والے، ان کو باغی خاطی کہنے والے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ دل میں ایمان ہے بھی یا رخصت ہو گیا ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے ان سے ہم ناراضی کا اظہار کریں، ان کے سلسلے میں دل میں بغض رکھیں تو یہ ہماری بربادی ہے۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے اصحاب نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اہل دیوبند کا عقیدہ ہے، اس میں ذرا برابر اختلاف نہیں ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہم نے اوپر سنا وہی عقیدہ دیوبند کے علماء اکرام کا بھی ہے۔ آخر میں امام مسلم کی ایک روایت پیش کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ آج کل کے حالات کو دیکھ کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابو ذرع رازی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ حضرت صحابہ اکرام میں سے کسی کی تنقیص بیان کر رہا ہے، ان کے عیب جوئی کر رہا ہے، تم جان لو کہ ایسا شخص زندیق ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ایسے شخص کو زندیق کہا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی ہے انہوں نے، آگے بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ بھی حق ہے، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ تمام چیزیں برحق ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہم کو حضرات صحابہ اکرام کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ لہذا جو شخص حضرات صحابہ اکرام کو نشانہ بنا رہا ہے وہ در حقیقت قرآن اور حدیث کے بطلان کا اعتقاد رکھتا ہے اور یوں کہنا چاہتا ہے کہ قرآن اور حدیث ٹھیک نہیں ہے، اور جو شخص قرآن اور حدیث کے باطل ہونے کا قائل ہو وہ زندیق ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے حضرات صحابہ اکرام سے محبت کرنا ضروری ہے، ان کی دشنام درازی عیب جوئی کرنا بدترین گناہ ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے کو بدترین قسم کا حرام قرار دیا ہے، حرام میں بھی بدترین قسم کا حرام۔ صحابہ اکرام پر لعن طعن، ان کی تنقیص اور عیب جوئی کرنا کفر قرار دیا ہے، کفر تک پہنچانے کا سبب کہا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال علماء دیوبند نے سلف صالحین کی طرح بلا استثناء سارے صحابہ اکرام کو عادل اور معتبر سمجھا۔ ان کے نزدیک احکام شرعیہ کے لیے ایک طرف آیات اور احادیث ماخذ ہیں تو دوسری طرف آثار صحابہ بھی ماخذ شریعت میں داخل ہیں، ان سے بھی شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے۔ اسلام کا کون سا حکم ناسخ اور کون سا حکم منسوخ ہے یہ وہی صحابہ اکرام بتا سکتے ہیں۔ کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور کون سا امت کے لیے تھا، سب کو اچھی طرح جاننے والی یہی صحابہ اکرام ہیں۔ اگر ان صحابہ اکرام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر نہ قرآن پر ہمارا اعتقاد صحیح ہو سکتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہمارا اعتقاد صحیح ہو سکتا ہے۔ علماء دیوبند نے اپنی تحریروں میں، تقریروں میں بار بار چند مواقف اختیار کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، جو خلاصہ ہے عقائد کا صحابہ اکرام کے سلسلے میں۔ نمبر 1، حضرات صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جن و انس کا کوئی بھی فرد ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اکرام کا دور سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے بہتر دور ہے۔ نمبر 3، صحابہ اکرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے اور ان سے بغض و عناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی نشانی ہے۔ صحابہ اکرام کو تکلیف دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ نمبر 4، صحابہ اکرام کی عیب جوئی کرنا اور ان کو تنقید و تنخیص کا نشانہ بنانا حرام، ناجائز اور اکبر الکبائر گناہ ہے۔ نمبر 5، امت کا سارا مجد و شرف، امت کی ساری بزرگی، امت کا سارا وقار صحابہ اکرام کے ساتھ وابستگی پر موقوف ہے، ان کا قول و عمل امت کے لیے حجت ہے۔ بہرحال جو لوگ رتب و یابس تاریخی روایات پر اعتماد کر لیتے ہیں، صرف روایات کا سہارا لے کر بے سر و پا روایات کی وجہ سے بعض صحابہ اکرام پر سخت اور سست تنقید کرتے ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فقہائے امت نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ عقائد و احکام اور حلال و حرام کے باب میں ان روایات کی ہرگز کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ صحابہ سے عقیدت و احترام کا راست تعلق عقائد سے ہے۔ عقیدے کے بغیر دین و ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب آخر میں نقل فرما کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان میں حضرت فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں جو آیات وارد ہیں وہ قطعی ہیں، جو احادیث صحیحہ ان کے متعلق وارد ہیں وہ اگرچہ ظنی ہیں مگر ان کی اسانید، ان کی سندیں اس قدر قوی ہیں کہ تاریخ کی روایات ان کے سامنے ہیج ہیں۔ اس لیے اگر کسی تاریخی روایت میں اور آیات اور احادیث صحیحہ میں تعارض واقع ہوگا تو تاریخ کی روایات کو غلط کہنا ضروری ہوگا۔ تو تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے مرادف ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے، استدعا ہے کہ اس سے باز آ جائیں، اپنے آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں اگرچہ چند لوگ آپ کی باتوں پر واہ واہ کر لیں مگر آخرت میں آپ کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ سلف صالحین نے زندیق کہا ہے ایسے شخص کو، کفر کا سبب قرار دیا ہے، لعنت کا سبب قرار دیا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کی امت کو بھی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ اس سلسلے میں فکر مند ہونی چاہیے جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں صرف تاریخی روایات کا سہارا لے کر۔ اللہ تعالی ہم کو صحابہ اکرام کے ساتھ بے حد محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کا عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ